اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. اما بعد، سب سے پہلے اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کا نماز، روزہ، عبادات، افطاری اور جو بھی نیک اعمال ہیں، صدقات و خیرات، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خطبہ شعبانیہ لے کر ہم چل رہے ہیں کہ اس میں خداوند تعالی نے تمام بنی نوع انسانیت کو دعوت دی ہے اپنا مہمان بننے کی. لیکن دعوت جب دی جاتی ہے تو دعوت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی دعوت ملے انسان مہمان بن جاتا ہے. مہمان تب بنتا ہے جب انسان اس دعوت میں شریک ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت ساری دعوتیں ملتی ہیں اور اکثر دعوتوں میں ہم شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دعوتوں میں ہم نہیں جا پاتے یا نہیں جاتے. تو جن دعوتوں میں ہم نہیں جاتے یا نہیں جا پاتے ان دعوتوں کا ہمیں مہمان شمار نہیں کیا جائے گا. ان دعوتوں کا ہمیں مہمان شمار کیا جائے گا جن دعوتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ خداوند تعالی نے ساری بنی نوع انسانیت کو دعوت دی ہے مہمان بننے کی، لیکن کون مہمان بنا ہے اور کون نہیں بنا، اس کا فیصلہ اس دعوت میں شرکت پر ہے. جس نے اس دعوت میں شرکت کی وہ مہمان بن گیا، اور جس نے اس دعوت میں شرکت نہیں کی وہ خدا کا مہمان اس مہینے میں نہیں بنا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس خطبے میں آگے چل کر آئے گا کہ کون خدا کا مہمان بن جاتا ہے، کون ہے جو اس مہینے میں خدا کی اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس دعوت میں شریک ہوتا ہے. تو آج آپ کی خدمت میں، کل میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ سے وعدہ کیا تھا، آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کون جو ہے، کون خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں خدا کے مہمان بنے ہیں. ہم خطبے میں آخری جو جملہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وَدُعَاؤُکُمْ فِیہِ مُسْتَجَاب، کہ اس مہینے میں تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اس کے بعد اب اگلا جملہ جو ہے حضور فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ، پکارو، تم سب سوال کرو، مانگو اللہ سے. یہ اللہ کون ہے؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے. رب اگر سادہ الفاظ میں ترجمہ کریں یعنی رب اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی ہر چیز کا خیال رکھے، ہر ضرورت کا خیال رکھے اور ضرورت کو مہیا کرے، اسے رب کہتے ہیں. تو ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یعنی تمہاری ہر ضرورت کو یہ پورا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے. ہر لمحہ اس کی تمہارے اوپر نظر ہوتی ہے اور ہر لمحہ اس کی طرف سے فیض اور عطا تمہارے شامل حال ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو سے سوال کرو، اور یہ اللہ کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. ربکم، تمہارا اپنا رب ہے، تمہارا اپنا ہے. کتنی چاشنی پائی جاتی ہے اس کلام میں، ربکم میں، کہ پکارو، سوال کرو اللہ سے جو تمہارا اپنا رب ہے. کس طرح؟ بے نیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ. یہ آداب مہمانی اور دعوت میں شرکت کرنے والوں کی خصوصیات شروع ہو گئی ہیں کہ سب سے پہلی جو اس دعوت میں شریک ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ. وقلوب طاہرہ، اپنے دل کو پاک کر کے. رجب اور شعبان المعظم کا مہینہ اسی لیے تھا، ہم نے اس میں اپنے روح کو، اپنے دل کو پاک کرنا تھا گناہوں کی آلودگی سے، اس دعوت کے لیے تیار کرنا تھا. تو پاک دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ. ظاہری بات ہے جب پیچھے اتنا کچھ بیان ہوا کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت، تمہارا ہر عمل قبول کیا جائے گا، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. جب خدا اس طرح سے رحمت، برکت، مغفرت یہ سب کچھ لے کر تمہارے سامنے آ گیا ہے تو اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے اللہ کو پکارو سچی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ. اپنے دل کو ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کی گناہ، ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کر کے، صاف کینہ، بغض، حسد، جتنی بھی یہ بری صفات ہیں ان ساری صفات سے اپنے دل کو پاک کر کے، خالی کر کے
پکارو اپنے اللہ کو. کیا پکارو؟ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ. مہمانی کے آداب شروع ہیں. سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اور اگلا خدا سے سوال یہ کرو دلوں کو پاک کرنے کے بعد اور نیت کو صاف کرنے کے بعد سوال یہ کرو کہ وہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس رمضان المبارک کے روزے رکھ سکو اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو. یہ ہے مہمان جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، جو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو اس مہینے میں اپنی نیت کو صادق بناتا ہے، سچا بناتا ہے اور اپنے دل کو پاک کرتا ہے. جس نے یہ 4 کام کیے وہ پاکیزہ دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ جس نے خدا سے نماز اور تلاوت کتاب کی توفیق مانگی اور اس کے اوپر عمل کیا، وہ خدا و تعالیٰ کا مہمان ہے. لیکن جس کی نیت صاف نہیں تھی یا جس کا دل پاک نہیں تھا یا جس نے اس مہینے میں عمدن جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، ایک دفعہ شرعی مجبوری ہے، شریعت کہتی ہے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہاں پہ بعض اوقات یعنی روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. وہ جو روزہ رکھتا ہے یا کبر سن کی بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ بدن کمزور ہے، نحیف ہے، اور علم طب کی روح سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا لیے روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جان کا خطرہ ہے، مرض کے شدید ہونے کا خطرہ ہے، اس قسم کی اگر باتیں ہیں تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اوپر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کی مرضی، جائز ہی نہیں ہے. اگر روزہ رکھیں گے خدا کی نافرمانی ہے. اس میں بھی خدا کی محبت جھلکتی ہے. خدا ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، خدا ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تو اس قسم کے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تارک الصوم نہیں ہے. اس کا بھی حل بتایا گیا ہے. اس کے بدلے وہ مثلا 1 مد طعام، 3 پاؤ آٹا، گندم، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر روزے کے بدلے مثلا مستحق کو دیں تو انہیں وہ روزے کا اجر و ثواب اور روزے کا جو فائدہ تھا وہ انہیں پہنچ جائے گا. نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا. روزہ رکھ سکتا ہے، بدبختی ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور روزہ نہیں رکھتا یا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو وہ خدا و تعالیٰ کا مہمان نہیں ہے. نماز وہ تو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز پڑھنی تھی، باقی نیک اعمال تو کرنے تھے. جو اس ماہ مبارک کے لیے لازمی قرار چیز پائی ہے اور مہمان بننے کے لیے لازمی قرار چیز پائی ہے، وہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، وہ اس مبارک میں اپنے دل کو پاک کرنا ہے گناہوں کی اور بری صفات کی آلودگیوں سے، اور وہ اس ماہ مبارک میں اپنے نیت کو خالص بنانا ہے خداوند متعال کے لیے. جو بھی کام کرے انسان خداوند متعال کے لیے کرے. تو جو ان خصوصیات کے ساتھ اس ماہ مبارک میں وارد ہوتا ہے اور اس ماہ مبارک کو گزارتا ہے وہ خداوند متعال کا مہمان بن جاتا ہے. اور جو خداوند متعال کا مہمان بن جاتا ہے اس کی پھر وہ جو گزشتہ گفتگوؤں میں نے عرض کیا کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے اور اس کا سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوتا ہے. تھوڑا سا میں اس روزے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان یوفقکم لصیام. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ ظاہراً روایت ہے کہ روزے دار 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 کیٹیگریاں ہیں روزے داروں کی. جس طرح ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں پر، کوئی 8ویں پر، اسی طرح روزے کے 3 درجے ہیں. سب سے کم ترین درجہ جو روزے کا ہے وہ کھانے پینے کا ہے. مفطرات جن کو توضیح المسائل میں بیان کیا گیا ہے، جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے. یہ سب سے کم ترین درجہ ہے. اس سے روزہ صحیح ہوتا ہے. جیسے میں نے کل گزشتہ پرسوں کی گفتگو میں ظاہراً نماز کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ایک نماز صحیح ہوتی ہے، ایک نماز مقبول ہوتی ہے. صحیح نماز وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد قضا واجب نہیں ہے، اس کا دوبارہ تکرار اور دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اور انسان کو تارک الصلاۃ نہیں کہا جائے گا، اسے نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں دی جائے گی. لیکن ضروری نہیں کہ نماز قبول بھی ہوئی ہو. قبول کب ہوتی ہے؟ جب اس کی خاص وہ آداب اور باطنی جو اسرار و رموز ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اسی طرح روزہ صحیح ہوتا ہے جب جو مفطرات روزہ بتائے گئے ہیں توضیح المسائل میں اور احکام کی کتابوں میں، ان کا خیال رکھا جائے، اور مین چیز اس میں وہی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ اس کم ترین روزے کا درجہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے اور جو کوئی توضیح المسائل میں بتایا گیا ان باتوں سے پرہیز کرے تاکہ اس کا روزہ
فجر صادق سے لے کر مغرب تک وہ کامل ہو جائے اور اسے صائم فقہی اعتبار سے کہا جا سکے کہ اس نے روزہ رکھا تھا، یہ تارک کو صوم نہیں ہے، نہ روزہ ترک کرنے والا نہیں ہے، اس سے روزے کی اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ تو یہ سب سے کم ترین روزہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو روزے کا درجہ آتا ہے، وہ دوسرا روزے کا درجہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، یہ جو جنہیں ہم مثلا حواس خمسہ اور اس میں سے پھر پاؤں کو بھی ساتھ شامل کر لیں، ان کو جو ہم شمار کرتے ہیں، ان سے بھی یعنی روزے کا خیال رکھے۔ زبان سے کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا لفظ ادا نہ کرے جو خالق پروردگار کو ناپسند ہو۔ ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس پہ خدا راضی نہ ہو۔ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اگر انسان خدا نخواستہ روزے کی حالت میں کسی کو تھپڑ مارتا ہے ظلم کرتے ہوئے، مثلا ایک یتیم بچے پہ نعوذ باللہ ہاتھ اٹھاتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ وہ جو کم ترین درجہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے درجے میں یہ شامل نہیں ہو سکتا جو اس کم ترین درجے سے اوپر والا درجہ ہے۔ اسے عوام کا روزہ کہا گیا اور اسے خواص کا روزہ کہا گیا، خصوص صوم الخصوص، خاص افراد کا جو روزہ کہا گیا، اس میں پھر یہ شامل نہیں ہو سکتا۔ روزہ اس کا صحیح ہے لیکن یہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے پاؤں سے کسی گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا، وہی جو پہلا درجہ ہے، کم ترین درجہ ہے، وہ باقی رہے گا، لیکن دوسرے درجے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نہ اپنے قدموں سے کوئی خدا کی معصیت کرے روزے کی حالت میں، نہ اپنے ہاتھوں سے خدا کی نافرمانی کرے، نہ کانوں سے کوئی ایسی غیبت یا کوئی ایسی چیز سنے جس کے سننے سے خدا نے منع کیا ہے، نہ آنکھوں سے کسی ایسے منظر کو دیکھے جس کو دیکھنے سے خدا نے منع کیا ہے۔ یعنی نہ اپنے اعضائے بدن سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو پھر یہ روزے کا دوسرا درجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے روزے سے یہ بہتر درجہ، اوپر والا درجہ ہے۔ اور اس سے بھی اوپر والا جو درجہ ہے وہ درجہ یہ ہے کہ انسان، جس طرح کہ اس خطبے کے وہ تھا آج جو ہم نے پڑھا کہ بنیات صادقہ و قلوب طاہرہ، نیت میں بھی کسی قسم کی خدا کی نافرمانی کا خیال نہ آئے، دل میں بھی کسی قسم کا کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر، حسد، کینہ، بغض، کوئی بھی ایسی وہ جو قلبی اور روحانی صفات ہیں بری، وہ روزے کی حالت میں اس قسم کی کوئی چیز نہ آئے۔ یعنی دل بھی اس کا روزے دار ہو، نیت بھی اس کی روزے دار ہو، اس کے اعضاء بدن کے ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، آنکھیں، یہ سب بھی روزہ دار ہوں اور اس کا شکم بھی روزہ دار ہو۔ تو یہ خاص الخاص اور خصوص الخصوص سب سے بہترین روزے کا اور سب سے اعلیٰ روزے کا درجہ یہ ہے کہ انسان مفترات روزہ جو توضیح المسائل میں بیان کیے گئے ان سے بھی پرہیز کرے، انسان اپنے اعضاء و جوارح کو بھی خدا کی نافرمانی سے روکے، اور انسان اپنے دل میں بھی اور نیت میں بھی خدا کی نافرمانی کو آنے سے روکے۔ جو انسان یہ کام کرے گا اس کا روزہ اولیاء والا روزہ ہے، اس کا روزہ وہ روزہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہی بھی ہے اور اجزا بہی بھی، یعنی دونوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اجزی بہی یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور صلہ بھی میں دوں گا، کسی فرشتے کو بیچ میں نہیں ڈالوں گا، ڈائریکٹ جس نیک عمل کا ثواب ڈائریکٹ خدا عطا کرتا ہے وہ روزہ ہے اس روایت کے مطابق۔ اور اگر اجزا بہی پڑھا جائے تو یہ تو بہت ہی اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ تو بہرحال جو بھی آپ اس کا وہ اجزی پڑھیں یا اجزا پڑھیں، جو کہ روایت میں اعراب تو نہیں لگا ہوتا، تو دونوں صورتوں میں بہت بڑا درجہ ہے روزے دار کا۔ تو یہ روزے دار کا درجہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب یہ تینوں قسموں کی روزے اس نے رکھے ہوں، یعنی پیٹ کا بھی روزہ ہو، کھانے پینے سے بھی، اور مفترات روزہ جو توضیح المسائل میں بیان کیے گئے ان سے بھی پرہیز کرے، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرے، اور اپنے دل، اپنی روح، اپنے نفس، اپنی نیت کو بھی خالص اور پاک و پاکیزہ اور صرف خدا کے لیے مخصوص کر دے، تو پھر وہ اس درجے پر پہنچتا ہے۔ اور روزے دار کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر خدا کے ساتھ مناجات کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے۔ جب دوسرے دن گئے تو خدا نے پوچھا یا موسیٰ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا کل میں نے روزہ رکھا تھا اور میرے منہ سے بو آ رہی تھی۔ میرے منہ سے، روزہ رکھنے سے سارا دن آدمی کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اکثر اوقات جو ہوتا ہے منہ سے بو آتی ہے، کہتے ہیں میرے منہ سے بو آ رہی تھی اور میں نے مناسب نہیں جانا کہ اس بو والے منہ کے ساتھ میں آ کے آپ کے ساتھ گفتگو کروں،
باپ کی شان کے مطابق میں نے اسے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کل میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ خدا کا جواب سنیں، خدا فرماتا ہے یا موسیٰ، یہ جو روزے دار کی منہ کی بو ہے یہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مشک کہتے ہیں جو ہرنی ہوتی ہے، ہرن کا مادہ جو ہوتا ہے ہرنی، اس کی جو ناف، پیٹ میں وہ جو ناف ہوتی ہے، اس ناف کے گرد ایک وہ مادہ سا جمع ہو جاتا ہے، وہ عنبر کہلاتا ہے، اور سب سے مشک و عنبر اسے کہا جاتا ہے۔ وہ سب سے قیمتی اور سب سے بہترین خوشبو سمجھی جاتی ہے، یعنی دنیا جس کو سب سے بہترین خوشبو سمجھتی ہے، سب سے قیمتی جس خوشبو کو سمجھا جاتا ہے، مجھے اس سب سے بہترین اور سب سے قیمتی خوشبو سے بھی زیادہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو عزیز اور پسند ہے۔ تو یہ رتبہ اور درجہ ہے روزہ رکھنے والے کا۔ تو خدا سے دعا کرو سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ، خدا اس مہینے میں تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَتِلَاوَتَ کتابیں، کہ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ ظاہراً گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، روایت ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کی کتاب قرآن کی تلاوت کرے، خدا کی کتاب قرآن کی تلاوت کرے۔ اور یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ذی روح نہ ہو، صرف میں ہوں اور میرے پاس قرآن ہو، تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، ہماری زبان میں بور نہیں ہوں گا۔ ساری زندگی اس طرح سے مجھے اکیلی بسر کرنی پڑ جائے تو میں آسانی سے اکیلا بسر کر لوں گا اگر میرے پاس قرآن ہو، چونکہ میں اپنے رب کی باتیں سنتا رہوں گا، اپنے محبوب کی باتیں سنتا رہوں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا۔ قرآن یعنی خدا اپنے بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو میں خدا کی باتیں، جیسے ایک محبوب کسی کو خط لکھتا ہے ایک محب کو، تو محب اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے، دوسری بار پڑھتا ہے، جب فرصت ملتی ہے وہ اس خط کو پڑھتا ہے۔ یہ اسی طرح سے اہل دل، اہل معرفت کہتے ہیں قرآن مجید بھی خدا و تعالی کا ایک خط ہے، لیٹر ہے، ایک نامہ ہے، ایک پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، ہر ایک کے نام، میرے نام، آپ کے نام، ہم سب کے نام، اولیاء خدا کے نام، ائمہ کے نام، انبیاء علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ ایک خط ہے خدا و تعالی کا۔ اس لیے وہ بڑی عقیدت اور محبت سے اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو قرآن کا عاشق ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی آیات کس کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، یہ کام کر سکتا ہے۔ میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ قرآن کی عظمت مزید اجاگر ہو سکے، چونکہ اس ماہ مبارک کو ربیع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہار ہے، قرآن کا موسم ہے، قرآن کا وقت ہے قرآن پڑھنے کا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے راوی حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند نظریں ہیں جو عبادت شمار کی گئی ہیں، ان میں سے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ والنظر الی الوالدین برأفت ورحمت عبادت، اسی طرح اپنے والدین، اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف رأفت و رحمت، محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ نظر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ البتہ ظاہری بات ہے اس عبادت کا درجہ علی علیہ السلام کے چہرے کی عبادت کے درجے سے بہرحال کافی کم تر ہے۔ والنظر فی الصحف یعنی صحیفۃ القرآن عبادت، اور قرآن کی طرف نظر دیکھنا یعنی قرآن کے الفاظ کو دیکھنا، یہ بھی کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والنظر الی الکعبۃ عبادت، چار چیزیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھنا عبادت، والدین کی طرف رافت و محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت، قرآن کے الفاظ اور آیات کو دیکھنا عبادت، اور کعبہ مکرمہ خانہ خدا کو دیکھنا عبادت۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ، اکثر ان سے یہ دیکھا گیا اور پھر پوچھا گیا، وہ اگر سورہ توحید بھی پڑھنی ہوتی تھی قل هو اللہ احد، تو وہ بھی قرآن کھول کے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور یعنی سورہ توحید دیکھنے کے لیے بھی آپ قرآن کھولتے ہیں اور اس کو کھول کے پھر اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہ تو بچے کو زبانی آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں قرآن سورہ توحید کو دیکھے بغیر پڑھوں گا تو میری زبان کو صرف ثواب ملے گا، لیکن جب میں قرآن کو دیکھ کے اتر سے سورہ توحید کو پڑھوں گا تو میری آنکھوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔
تو میں کیوں اپنی آنکھوں کو اس ثواب سے محروم رکھوں؟ تو قرآن کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کے الفاظ کی اپنی ایک اہمیت ہے اسلام کی نظر میں۔ جس طرح معصومین علیہ السلام کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح سے اور خداوند تعالی کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ حرام ہے بغیر وضو کے قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا۔ یعنی ان الفاظ میں بھی ایک ایسی خاص نورانیت اور اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک محدث ہاتھ، یعنی بغیر وضو والا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن کو نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس کو پاکیزہ ہاتھ چھو سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت، ترجمے پر بھی نظر رکھی جائے، ترجمے کو بھی پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ترجمے کے ذریعے سے اور تفسیر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، تو جو کہنا چاہتا ہے انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اور تیسری چیز یہ کہ قرآن کو جب تلاوت کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ زبانی حفظ اگر آتا بھی ہے، پھر بھی اگر قرآن کھول کر قرآن کو دیکھ کر موبائل کے ذریعے سے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ایپ مثلا ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس کے اندر قرآن موجود ہے، تو اس کو موبائل کے اندر سے بھی دیکھ کر، یعنی اس کے الفاظ کو دیکھا جائے، ضروری نہیں حتماً کتاب کے اندر ہی ہو، تو قرآن کو کھول کر یہ اس کے آداب تلاوت میں سے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور چوتھا یہ کہ جتنا ہو سکے خوبصورت آواز کے ساتھ، اور اگر یعنی خدا کی یاد اور جہنم یا ایسی آیات آتی ہیں تو حالت حزن اور حضور قلب کے ساتھ ان قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جائے۔ اور جب قرآن کی جنت اور اس قسم کی آیات کی طرف آئے تو پھر اس وقت خدا سے دعا مانگی جائے کہ خدا اس نعمت سے ہمیں نوازے۔ اور ایک اور ادب جو بتایا گیا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ہو سکے ممکن ہو باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، تو اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، روحانی اثر۔ خاص طور پر اگر سحر کے وقت جب سب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تنہائی میں انسان اکیلے میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا اپنا ایک مخصوص اثر ہے جو تجربہ کرنے والے ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہمیں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے، اور اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔